بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار و سنن کا آج 8واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم طلب حدیث کے آداب سیکھیں گے، اور اس کے بعد آثار و سنن کے جو مصنف ہیں علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی، ان کا تعارف پڑھیں گے۔ طلب حدیث کے آداب کا کچھ ذکر ہم نے پہلے بھی ایک سبق کے اندر کیا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک علم حدیث ہے جو کہ ایک مقدس علم ہے، اور اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کا اہتمام لازمی ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو ہم ذرا آج تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ علم حدیث شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا استحضار ہونا چاہیے، کن باتوں کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آج ہم طلب حدیث کے آداب کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے، طالب کو چاہیے کہ نیت خالص کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حدیث کا علم حاصل کرے، کیونکہ نیت بنیادی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی تو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ علم حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس سے کسی اور قسم کی طلب رکھنا یا نیت رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم نے حصول دنیا کی نیت کر لی یا اس میں کسی اور نیت کی آمیزش آ گئی تو ہمیں وہ انوارات اور وہ برکات حاصل نہیں ہوگی جو علم حدیث سے حاصل ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہم علم حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے، اپنے استاذ کا یا اپنے استاذ حدیث کا بلحاظ عالم دین ہونے کے انتہائی عزت و احترام کرنا۔ یہ تو ہر استاذ کا ادب و احترام اور اس کی عزت بہت لازمی چیز ہے، خاص طور پہ استاذ حدیث جو ہیں ان کا ادب و احترام اور ان کی عزت تو بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ایک تو عالم دین ہونے کی حیثیت سے ادب بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا علماء کا اس حیثیت سے کہ وہ علماء ہیں، عالم ہونے کی حیثیت سے ادب اور احترام بھی لازمی ہے۔ اور پھر استاذ حدیث کا ادب، اس سے ایک مقدس علم کا حصول کر رہے ہیں، مقدس علم حاصل کر رہے ہیں، تو لہٰذا استاذ حدیث کا عالم دین ہونے کی حیثیت سے انتہائی ادب و احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے، استفادہ کرنے میں بالکل بھی نہ شرمائے، یعنی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا آپ اس میں آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، تو پوچھنے میں یا دیگر استفادے کے جو طریقے ہیں ان میں بالکل بھی نہ شرمائے، اور کسی قسم کی جھجک کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جھجک ہوگی یا شرمائیں گے تو پھر آپ کو پورا وہ علم حاصل نہیں ہوگا، دل میں خلش رہے گی، وہ خلش کبھی دور نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنے میں کسی قسم کا جھجک بھی نہیں ہونی چاہیے اور شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے، فرائض و واجبات اور سنن کا لازمی اہتمام کرے۔ ایک طلب حدیث کے طالب کو، علم حدیث کے طالب کو لازمی ہے کہ وہ فرائض و واجبات، ان کا تو اہتمام بہرحال ہر حال میں لازم ہے، کسی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام بھی بہت لازمی چیز ہے، کیونکہ آپ ایک مقدس علم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اہتمام بھی لازمی ہے۔ ترک سنت ترک واجب کا باعث بنتا ہے، اور ترک واجب جو ہے وہ ترک فرائض کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا سنتوں کا اہتمام بھی، چاہے وہ مؤکدہ ہوں چاہے غیر مؤکدہ، ان کا بھی بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے اور لازمی اور ضروری چیز ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، طالب علم کو، جو علم حدیث کا طالب علم ہے، اس کو گناہوں سے حد سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک مقدس علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس علم کو حاصل گناہوں کے ساتھ اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذ وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے حافظے کی خرابی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ نے، ان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، بے شک علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہ گار کو نہیں دیتا، گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ نور نہیں جمع ہو سکتا، لہٰذا گناہوں سے اجتناب بہت ہی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ نمبر 6 پہ ہے بالخصوص غیبت، مذاق اور ساتھیوں کو ستانے سے گریز کرے۔ ایک تو تمام گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو گناہ کبیرہ ہیں، غیبت ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے اور کسی کو ستانا، تکلیف پہنچانا، ان سے بچنے کا تو بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، یعنی نہ عملی طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانا اور نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ ہم خاص طور پہ اہتمام نہیں کرتے ان چیزوں کا، ہم کچھ بھی آتا ہے زبان پہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو لہٰذا زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی عملی طور پہ بھی کسی کو تکلیف پہنچانا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ خاص طور پہ علم حدیث حاصل کرنے والے طالب کو ان گناہوں سے اہتمام کرنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ ہے کتاب، درسگاہ اور دیگر آلات علم کے ادب کا پورا اہتمام کرے، چونکہ یہ ذرائع علم ہیں جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ان ذرائع کا ادب بھی بہت ضروری ہے جن کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ درسگاہ ہے، چاہے جس چیز پہ آپ سامنے کتاب رکھ رہے ہیں، چاہے آپ جس کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، جہاں آپ نیچے جو جگہ ہے آپ کے بیٹھنے کی، ان تمام چیزوں کا، یہ چونکہ آلات علم ہیں، ذرائع ہیں علم کے، تو ان چیزوں کا ادب بھی بہت ہی ضروری اور لازمی چیز ہے۔ نمبر 8 پہ ہے شروع سے لے کر آخر تک سبق میں حاضر رہے۔ غیر حاضری کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک غیر حاضری کر لیں تو اس کی نحوست 40 دن تک رہتی ہے، اس لیے حاضری کا اہتمام بہت ہی لازمی اور ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر غیر حاضری کریں گے، ناغہ کریں گے سبق کا، تو اس نحوست کی وجہ سے جو 40 دن تک رہے گی، اس نحوست کی وجہ سے علم کی وہ برکات اور انوارات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے سبق کی حاضری بہت ضروری ہے۔ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے سبق سے ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا استحضار آثار و سنن پڑھنے والے طلباء کو تو بہت ہی ضروری ہے کرنا، کیونکہ آپ ایک مقدس علم کا شروع کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بعض مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو مباحث ہیں ان کی، اگر آپ ان باتوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ان مباحث کو سمجھنا مشکل ہوگا، اس کے لیے بھی خاص طور پہ آثار و سنن کے طلباء کو اس کا استحضار بہت ہی لازمی ہے اور اس کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے آثار و سنن کے مصنف کا تعارف۔ تو آثار و سنن کے مصنف کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام شیخ سبحان علی صدیقی ہے، کنیت ان کی ہے ابو الخیر، اور شہرت ان کی نام سے ظہیر احسن کے نام سے ان کی شہرت ہے۔ تخلص ان کا ہے شوق نیموی۔ علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے 4 جمادی الاولیٰ 1278 ہجری صوبہ بہار کے ایک نواح میں واقع گاؤں سالے پور میں اپنی خالہ کے ہاں ہوئی ہے۔ تو پیدائش ان کی 4 جمادی الاولیٰ 1278 ہجری کو سالے پور جو ایک گاؤں کا نام ہے وہاں اپنی خالہ کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ نیموی ان کو جو کہا جاتا ہے یہ ایک نیما گاؤں کی طرف منسوب ہے، جو کہ ایک گاؤں کا نام ہے نیما، وہاں یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو نیموی کہا جاتا ہے، اور اسی تخلص سے یہ مشہور بھی ہیں، علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی۔ امام نیووی رحمہ اللہ تعالی بہت ہی متبحر عالم تھے، بڑے ہی بردبار تھے، وسیع النظر تھے، اور امام العصر کہلاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اس مہارت کی وجہ سے یہ امام العصر کہلاتے تھے۔ گندمی رنگ تھا، نحیف بدن تھا، داڑھی گنی تھی،
یہ ان کی جسمانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا مشکل اور پیچیدہ علمی مسائل کی گتھیاں سلجھانے کا، جو کہ وہ آسانی سے مشکل اور پیچیدہ علمی مسائل کو حل فرما لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو یہ ملکہ عطا فرماتے ہیں، تو امام نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مشکل مسائل اور پیچیدہ مسائل کو یوں چٹکیوں میں حل فرما لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کا ملکہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے، یعنی حنفی المسلک تھے۔ ان کے مشائخ اور اساتذہ میں مولانا حافظ محمد عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اسی طرح محدث العصر مولانا محمد سعید عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے استاذ ہیں جو کہ مشہور زمانہ محدث اور مجدد زمانہ علامہ محمد عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت مشہور ہیں یہ، اور دوسرے ہیں مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ ان کے اساتذہ اور مشائخ میں شامل تھے۔ مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیت بھی تھے، تو بیت کی نسبت جو تھی وہ مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے ان کو حاصل تھی۔ علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات جمعے کے دن 17 رمضان المبارک 1322 ہجری کو ہوئی، اور اپنے آبائی جو علاقہ تھا، ان کا آبائی وطن ہے نیما، وہیں پہ ان کو دفنایا گیا، وہیں ان کی آخری جائے قیام ہے، آخری آرام گاہ ہے۔ علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تصانیف میں سے ایک تو آثار السنن ہے سب سے پہلے، جو کہ بہت مشہور ہے، درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں جلدی۔ اس کتاب کا مطبوع نسخہ جو ہے وہ صرف کتاب الصلاۃ تک ہے، یعنی کتاب الصلاۃ تک ہی عام طور پہ ملتی ہے، اتنی ہی مباحث ہیں اس کے اندر۔ اس سے آگے بھی علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ تمام فقہی احادیث کا احاطہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کتاب الزکوٰۃ تک کام مکمل کی، پھر اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے، زندگی نے وفا نہیں کی، تو لہٰذا ان کا جو اس کتاب کا جو مطبوع نسخہ ہے وہ صرف کتاب الصلاۃ تک ہے۔ دوسری ان کی تصنیف ہے الحبل المتین فی الاخفاء بآمین، یہ بھی ایک مشہور ان کی ایک تصنیف ہے۔ تیسری ہے جلاء العین فی ترک رفع الیدین، رفع یدین کے ترک کے حوالے سے جو احناف کے دلائل ہیں ان کی احادیث جو ہے اس میں انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی تصانیف ہیں، لیکن یہ مشہور 2-3 تصانیف کے نام یہاں پر آ گئے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں طلب حدیث کے آداب تفصیل سے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے آثار السنن کے جو مصنف ہیں علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا تعارف پڑھا ہے، ان کا کیا نام ہے، ان کی کونیت کیا ہے، ان کا تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے سبق میں تفصیل سے پڑھی ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے آثار السنن کے مصنف کا نام کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے امام نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 تصانیف کا نام، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، ان کی 2 تصانیف کے نام بتانے ہیں صرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔